يا خالقنا يا رب لعبيدك الدار. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری نوجوان کے پاس سے گزرے. وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں کچھ نصیحت کر رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، بے شک حیا ایمان کا ایک بہت ہی بڑا حصہ ہے. اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ دونوں نے روایت کیا. آج ہمارا موضوع ویلنٹائن ڈے اور پاکستان کے موجودہ حالات اس موضوع پر ہے. دیکھیں، ہم جس معاشرے سے متعلق ہیں، اللہ نے ہمارے معاشرے کو بڑی خصوصیات سے نوازا ہے. دو الگ الگ معاشرے دنیا میں اس وقت چل رہے ہیں. ایک معاشرہ مسلمان معاشرہ ہے، اس کی کچھ خصوصیتیں ہیں، اور ایک غیر مسلم معاشرہ ہے، ان کی اپنی کچھ روایات ہیں. اب ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی خصوصیت جو ہے وہ حیا ہے. اللہ نے ہمیں بہت اعلیٰ یہ صفت عطا فرمائی. حدیث میں آتا ہے کہ الایمان بضع و سبعون شعبۃ، کہ ایمان کے 70 سے کچھ زائد حصے ہیں. اور فرمایا افضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے اعلیٰ ایمان کا جو درجہ اور حصہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ. وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے کمزور درجہ وہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا. اور فرمایا وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا یہ ایمان کا بہت بڑا اور بہت اعلیٰ قسم کا ایک حصہ ہے. اسی لیے حیا مسلمان کی پہچان ہے. حدیث میں آتا ہے لا ایمان لمن لا حیاء له، کہ جس بندے کے اندر حیا نہیں ہے اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں. اور حضور علیہ السلام کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ کانا اشد حیاء من العذراء فی خدرها، کہ ایک کماری لڑکی اپنے پردے میں جتنی باحیا ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ حیا والے تھے. اللہ نے ہمیں حیا والا نبی عطا فرمایا اور اس امت کو بھی حیا والی امت بنایا. حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف میں روایت آتی ہے، حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے تو آپ کی چادر آپ کی آدھی پنڈلی پر تھی، آدھی پنڈلی نظر آ رہی تھی. تو حضرت ابوبکر صدیق آئے، آپ ویسے ہی بیٹھے رہے. عمر رضی اللہ عنہ آئے، آپ ویسے ہی بیٹھے رہے. اور صحابہ آتے کہ حضور ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے. تو جو ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انٹر ہوئے تو حضور نے ایک دم چادر سے اپنی ران کو چھپا لیا، پنڈلی کو، اور یوں ٹانگ کو سمیٹ لیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ابو بکر آئے آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا، حضرت عمر آئے آپ نے کوئی اس کو محسوس نہیں کیا، اور صحابہ آتے رہے. جو ہی عثمان آئے آپ ایک دم سمٹ گئے اور اپنی چادر سے پنڈلی کو چھپا لیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کہ اے عائشہ ایسے آدمی سے میں کیوں حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے دن جب میں نے حضور کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دیا تھا، اس دن سے لے کے آج تک میں نے اپنا یہ ہاتھ اپنی شرمگاہ پر نہیں لگایا. اتنی حیا کہ واش روم کے اندر بھی نہاتے تھے تو چادر باندھ کے نہاتے تھے. ایتھے تو ماشاءاللہ نہر کے بندے نہاتے رہتے ننگے، وہ بند کمرے میں بھی چادر باندھ کے نہاتے. اتنے باحیا اللہ نے ان کو بنایا تھا. یہ ہے مسلمان معاشرے کی خصوصیات. حیا یہ ہمارے یعنی معاشرے کا حصہ ہے. اب دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا. وہ عشاء کی نماز پڑھ کے گھر جاتا اپنے والد صاحب کی خدمت کے لیے. تو روز اس کا آنا جانا تھا. تو رستے میں ایک نوجوان عورت نے اس کو دیکھا تو شیطان نے اس کے دل میں کچھ برائی کا وسوسہ ڈالا. اس نے نوجوان کو اپنی طرف متوجہ کیا. یہ نظر جھکاتا نکل جاتا. پھر ہوا ایک دن دل میں خیال آیا چلو سنے تو صحیح کیا کہتی ہے. تو سننے کے لیے قدم اس کی طرف بڑھایا. ابھی قدم اٹھایا تو ایک دم ذہن میں قرآن کی آیت آ گئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون،
کہ یہ تقوی والے لوگ ایسے ہیں کہ جب شیطان کسی چکر میں پھنسانے لگتا ہے تو یہ غور و فکر کرتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، پھر صحیح راستے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ایک دم آیت ذہن میں آئی، وہی بے ہوش ہو کے گر گئے۔ لوگوں نے کہا یہ سڑک پر پڑا ہوا، اٹھا کے اس کے باپ کے گھر چھوڑا، ہوش آیا، باپ نے پوچھا بیٹا کیا ہوا تھا؟ اب باپ کو قصہ سنا رہا ہے کہ یوں ہوا، میں نے قدم بڑھایا، یہ آیت میرے ذہن میں آئی، پھر بے ہوش ہو گیا۔ اور اسی رات اس نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ صحابہ نے جنازہ پڑھایا، دفن کیا۔ صبح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا جی وہ جو نوجوان لڑکا تھا ایسے ایسے ہوا، رات اس کا انتقال ہو گیا، ہم نے دفنا دیا۔ فرمایا مجھے کیوں نہ بتایا؟ کہا جی ہم نے سوچا آپ کو تکلیف ہوگی۔ کہا مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ حضرت عمر اس کی قبر پر گئے اور وہاں کھڑے ہو کر قرآن پاک کی آیت پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو بندہ اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے حیا کی وجہ سے ڈر گیا، اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائیں گے۔ تو قبر سے آواز آئی کہ اے عمر، اللہ کی قسم میرے رب نے مجھے دونوں جنتیں عطا فرمائیں۔ یہ ہے مسلمان معاشرے کی خصوصیت ہے۔ اب دیکھیں اللہ نے ہر وہ چیز جو ہمارے لیے حیا پر نقصان دیتی تھی اس پر فوراً پابندی لگا دی۔ وہ خوراک، اب دیکھیں خنزیر، سارے جانوروں میں سب سے بے حیا جانور خنزیر ہے۔ کوئی جانور اپنی ماں سے صحبت نہیں کرتا، اس کو اتنی تمیز اللہ نے دی ہے کہ اگر وہ بھینسا ہے کبھی اپنی ماں سے صحبت نہیں کرے گا، بکرا ہے کبھی اپنی ماں سے صحبت نہیں کرے گا۔ خنزیر اتنا گندا جانور ہے، یہ اپنی ماں سے بھی صحبت کرتا ہے، بہنوں سے بھی صحبت کرتا ہے، اس میں کوئی حیا نہیں ہے۔ تو اس بے حیائی کی وجہ سے اللہ نے خنزیر کو مسلمانوں پر حرام کر دیا۔ تم نے نہیں کھانا کیوں؟ تم حیا والے لوگ ہو، اگر یہ کھاؤ گے تو تم بھی بے حیا ہو جاؤ گے۔ اب دیکھو جو لوگ خنزیر کھاتے ہیں وہ جسم سے بھی ننگے، ان کا معاشرہ بھی بے حیا، اور بے حیائی ان کے معاشرے میں عام ہے، اس لیے کہ ان کی خوراک یہ ہے۔ اور ہمیں اللہ نے کیا حکم دیا؟ بھائی بکری کھاؤ، تم گائے کھاؤ، تم مرغی کھاؤ۔ اب یہ شریف جانور ہم کھاتے ہیں، اس لیے مسلمان شریف ہوتا ہے، اس کے اندر بے حیائی نہیں ہوتی۔ ساڈیاں تو ماشاءاللہ بکریاں نے بھی کوٹیاں پائی ہوتی ہیں، اتنی ماشاءاللہ وہ اچھی ہوتی ہے۔ اب خنزیر جو ہے اس کے اوپر چربی اتنی ہوتی ہے، نہ اسے سردی لگتی ہے نہ اسے گرمی لگتی ہے، تو ہم باحیا لوگ ہیں، اللہ نے ہماری خوراک بھی اچھی بنا دی۔ پھر دیکھیں شراب، حدیث میں آتا ہے الخمر جمع الاثم، کہ شراب یہ سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ جب بندہ نشے میں ہوتا ہے اس کو نہیں پتا میری ماں ہے میری بہن ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو جو چیز مسلمان کی حیا پر ڈاکہ ڈالتی ہے اللہ نے وہ حرام کر دی، نہیں تم نے شراب نہیں پینی۔ اور جو لوگ شراب پیتے ہیں ان کا معاشرہ بالکل بے حیا ہے، ان میں حیا نام کی چیز کوئی نہیں۔ اب دیکھیں اب اس حیا والے معاشرے کی وجہ سے مسلمانوں کو اللہ نے ایک عزت بخشی ہے۔ پوری دنیا کے اندر مسلمان کی پہچان ہے کہ مسلمان حیا والا ہوتا ہے۔ ہماری عورتیں پردے میں ہوتی ہیں، ہمارے مردوں کی نظریں نیچے جھکی ہوتی ہیں، اور مسلمان بے حیائی میں کبھی آگے نہیں آیا کرتا۔ اب دیکھیں یہ جو فروری کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں ایک دن آتا ہے 14 فروری کا۔ اس دن بے حیائی کے جو ہے وہ یہ نہیں سمجھ لیں کہ بے حیائی کی ایک مثال ہے جس کو منایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ہم بے حیا معاشرے کو ماننے والے ہیں، لہٰذا ہم بے حیائی کی چیزوں کو اپناتے ہیں، اور وہ ہے ویلنٹائن ڈے۔ اب یہ ویلنٹائن ڈے ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں اس میں کچھ چیزیں ہیں۔ ایک تو فروری کا مہینہ، اس کے بعد 15 فروری یا 14 فروری، اس کے بعد ویلنٹائن نام کا آنا، پھر ایک کارڈ ہے ویلنٹائن کارڈ، یہ ہوتا ہے اس میں، پھر ویلنٹائن سانگ ہوتا ہے، گانا ہی گایا جاتا ہے، اس کے بعد ایک گلاب کا پھول اس میں آتا ہے۔ یہ اس فلم کی سٹوری ہے، 5-6 اس میں رول آتے ہیں۔ اب میں بات کرتا ہوں یہ سب چیزیں کیا ہیں اور کیوں یہ دن منایا جاتا ہے اور ہم یہ دن کیوں نہیں مناتے۔ ویلنٹائن کون تھا؟ اس کی تاریخ بہت پرانی ہے، یہ 2 صدی عیسوی کی بات ہے، 200، اب 2018 چل رہا ہے، آپ پیچھے چلے جائیں 2 صدیاں تو 200 عیسوی کی بات ہے۔ اس وقت روم پر کلاڈیس دوم کی حکومت تھی۔ یہ جو بادشاہ تھا یہ بڑا جنگجو طبیعت کا تھا، بالکل یہ جو آج کل امریکہ کا ہے اس کی طرح کا،
تو اس کو لڑائیوں کا بڑا شوق تھا، اس نے ادھر جنگ چھیڑی، ادھر جنگ چھیڑی، ادھر جنگ چھیڑی۔ اب ظاہر ہے جب جنگیں چھیڑیں گی تو فوجی بھی چاہیے، مرتے بھی ہیں اور ان کی ضرورت بھی ہے۔ اب اس نے کہا بھی فوج کے لیے بندے چھوڑتے جا رہے ہیں، اگلے فوجی مرتے جا رہے ہیں، نہیں بھرتے نہیں ہو رہے۔ اب نوجوان ڈرتے تھے اگر ہم فوج میں بھرتی ہوئے تو بادشاہ ہمیں جنگ پہ بھیج دے گا، ہم تو مر جائیں گے، تو ہماری زندگی کیا رہ گئی۔ تو اس نے دیکھا بھی اب نوجوانوں کو فوج میں بھرتی کیسے کیا جائے، تو بادشاہ نے پابندی لگا دی کہ کوئی نوجوان اس وقت تک شادی نہیں کر سکتا جب تک فوج میں بھرتی ہو کر ایک دفعہ جنگ نہ لڑ لے۔ جنگ لڑے گا اس کے بعد شادی کی اجازت ہے، ورنہ نہیں ہوگی، پابندی لگی پورے ملک میں۔ اب نوجوانوں نے کہا لوگ بھی مارے گئے، یہ تو شادیوں پر بھی پابندی ہے۔ تو یہ جو ویلنٹائن ہے یہ کیتھولک چرچ کا ایک بڑا پادری تھا، اس نے اب آواز اٹھاتا بادشاہ کے خلاف تو مارا جاتا۔ اس نے کیا کیا، نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو رات کے وقت چرچ میں بلاتا اور خفیہ وہاں پر نکاح پڑھاتا تھا چرچ کے اندر۔ دیکھو ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے، عیسائیوں نے آج تک اپنے جو مسجد کے ان کے جو چرچ کے پوپ ہیں اس کی عزت کو قائم رکھا ہوا ہے۔ بادشاہ کی بیٹی کا نکاح بھی ہوگا تو وہ چرچ میں آتے ہیں، چرچ میں نکاح ہوگا، پھر باہر جا کے جو مرضی کرتے رہے۔ لیکن آج مسلمان کی ریڑھی والے کا بھی نکاح ہوگا، مولوی نو کہے گا جی اتنے ساڈی گلی چ آؤ، اتنے آ کے نکاح پڑھاؤ۔ یعنی یہاں مسجد میں آ کر نکاح پڑھنا جو سنت تھی آج ہم نے اس کو بالکل ختم کر دیا۔ مسجد کی برکت سے بھی گئے اور اپنے علماء کی عزت کو بھی ہم نے جو ہے وہ گلیوں میں رون دیا۔ اب کیا اس علماء کی عزت رہی جو تمہاری گلیوں میں آئیں گے اور بیٹھے رہے آرام سے، جی نکاح کدو ہوئے گا، جی جان جاؤ گی تو ہوگا، بیٹھے رو دے 8 بجے بلا کے مولوی نو با لیندے، جان 10 بجے آندے۔ وہ ایسا نہیں کرتے۔ اب وہ ان کی پابندی ہے کہ نکاح چرچ میں ہوگا، تو اس نے رات کے وقت نوجوان لڑکے لڑکیوں کو بلاتا اور خفیہ نکاح پڑھا کے ان کو بھگا دیتا۔ بادشاہ کو پتا چل گیا، اس نے اس کو ویلنٹائن کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا۔ اب جب یہ جیل میں گیا تو وہاں قید میں پڑا رہا، تو وہاں اس نے اتوار والے دن جو عبادت چرچ میں کرواتا تھا وہ قیدیوں کو بلا کے کروانی شروع کر دی۔ تو اس عبادت میں اس جیلر کی ایک لڑکی تھی، وہ اندھی تھی جہاں یہ قید تھا۔ تو وہ اندھی لڑکی نے کہا میں بھی عبادت میں شریک ہو، جو باپ نے کہا بیٹھ جاؤ۔ تو وہ باپ کے ساتھ آتی تو اسی عبادت گاہ میں بیٹھ جاتی جہاں یہ عبادت کرواتا تھا۔ تو ویلنٹائن کی نگاہ اس لڑکی پر پڑی تھی، تو نابینا لیکن خوبصورت تھی، تو اس کا دل اس پر آ گیا۔ اس کے ساتھ اس کی سہیلی بھی آتی تھی، تو ویلنٹائن نے خط لکھ کر اس کی سہیلی کو دیا کہ اس لڑکی کو تو رات کو پڑھ کے سنا دینا۔ وہ اس کو پڑھ کے سناتی، وہ جواب دیتی، تو وہ لڑکی لکھ کر جواب ویلنٹائن کو دے دیتی۔ اب ہر اتوار کو عبادت کے بہانے اس کی لو سٹوری وہاں پر شروع ہو گئی۔ اب چلتا رہا، اس کا کیس بھی تھا۔ ادھر جیلر کو پتا چل گیا بھی ایسا اور کم خراب ہو گیا، ایک وہ جرم اوپر سے یہ جرم۔ تو اس جرم میں ویلنٹائن کو جو ہے پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ اب یہ سن 2000 میں یہ جنگیں شروع ہوئی، اس دوران ویلنٹائن پکڑا گیا، تو 207 عیسوی میں ویلنٹائن کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ اب پھانسی شروع ہونی تھی اس کی۔ اب اس نے جب اس کو پھانسی کی سزا تھی، پھانسی تھی اس کی 15 فروری کو اور 14 فروری کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ تو اس نے 14 فروری کو 207 عیسوی میں آخری خط لکھا اب اس اندھی لڑکی کو، اور اس میں صرف یہ لکھا فرام یور ویلنٹائن، کہ تمہارے ویلنٹائن کی طرف سے آخری خط ہے، آج کے بعد اب نہیں آئے گا، مجھے پھانسی سنا دی گئی ہے۔ اب یہ جب آخری خط اس نے لکھا اور اگلے دن اس کو سنا دی گئی پھانسی، تو یہ مر گیا۔ اور اس کے بعد جب 1 سال اس کی موت کو گزرا، تو سال کے بعد اس کی برسی منائی گئی۔ تو جتنے بھی روم کے نوجوان تھے، چونکہ ان کا تو یہ ہیرو بن چکا تھا اور اس نے ان کے نکاح کروائے، تو انہوں نے اگلے سال 15 فروری کو، اور بعضوں نے 14 فروری لکھا ہے، تو 14 یا 15 فروری کو انہوں نے ویلنٹائن کی برسی منائی۔ یہ 207 ہجری میں عیسوی میں سب سے پہلا ویلنٹائن ڈے منایا گیا، جب نوجوانوں نے مل کر اس کی برسی جو ہے وہ منائی۔
اب اس کے بعد کیا ہوا، ہر سال جب 15 فروری آتی تو وہ لوگ ویلنٹائن ڈے مناتے، لیکن یہ کوئی اتنا مشہور ہو نہ سکا کیونکہ ابھی تازہ تھا۔ اب یہ زیادہ پروان کہاں سے چڑھا؟ اصل میں جو فروری کا مہینہ ہے، روم کے علاقے میں فروری کا مہینہ شروع سے بڑا متبرک سمجھا جاتا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ روم کے لوگ 15 فروری کو، جب فروری کا وسط آتا تھا تو وہ لوگ اپنے باغوں میں چلے جاتے اور وہاں جا کر ایک کتے کی قربانی کرتے اور ایک بکری کی قربانی کرتے۔ کتے کی قربانی کا مطلب ہوتا تھا جتنی مصیبتیں آئیں گی وہ ختم ہو جائیں گی، اور بکری کی قربانی کر کے اس کے خون میں یہ لوگ رسیاں ڈبوتے اور وہ رسیوں میں ان کے گوشت کی بوٹیاں ڈالتے اور پورے شہر میں ان بوٹیوں کا چکر لگواتے۔ عورتیں اپنے جسم کے ساتھ وہ بوٹیاں رگڑتی کہ ہمیں خوبصورت بچے پیدا ہوں گے، اور لوگ برکت کے لیے ان بوٹیوں کو اپنے کھیتوں میں لے کر جاتے کہ کھیتی باڑی زیادہ ہوگی۔ یہ شروع سے روم کا ایک دستور چلا آ رہا تھا کہ 15 فروری کو وہ لوگ یہ کام کرتے تھے اور اس میں اچھے کپڑے پہنتے، اچھے کھانے پکاتے، عید جیسا سما تھا۔ اب ادھر 15 فروری کو یہ ویلنٹائن ڈے بھی آنا شروع ہو گیا، تو چونکہ ان کی خوشیاں پہلے چل رہی تھی، اوپر سے ویلنٹائن ڈے بھی آ گیا۔ انہوں پنجابی جو کہتے ہیں نیلے تے دہلا، ایک وہ دو خوشیاں ان کی ہو گئی۔ اب ویلنٹائن ڈے کو تھوڑا سا یہاں سے رواج پڑنا شروع ہوا۔ دوسری وجہ جو 15 فروری کو یہ ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے، وہ خود ویلنٹائن کی زبانی منقول ہے تاریخ میں، کہ اصل میں 15 فروری کا جو یہ دن ہوتا ہے، یہ ایسا سیزن ہے جس میں تمام پرندوں کے نر اور مادہ آپس میں ملتے ہیں، جانوروں کے نر اور مادہ آپس میں ملتے ہیں، تو اس کو انگلش میں میٹنگ سیزن کہا جاتا ہے کہ آپس میں ملنے کا یہ سیزن ہوتا ہے۔ تو ویلنٹائن یہ کہتا تھا کہ جس مہینے میں اور جس تاریخ میں پرندے آپس میں ملتے ہیں، جانور آپس میں ملتے ہیں، تو انسان کیوں دور رہے، ان کو بھی آپس میں ملنا چاہیے۔ اس لیے وہ نوجوان لڑکے لڑکیوں کے نکاح کرواتا تھا۔ تو یہاں سے ویلنٹائن ڈے چلتا گیا، لیکن زیادہ کوئی عام نہ ہوا۔ پھر 1414 عیسوی میں یہ یورپ کے اندر جنگیں چھڑی، اور ان جنگوں کے اندر وہاں وہ جو ملکہ تھی اس کو قید کر کے ٹاور آف لندن میں بند کر دیا گیا۔ اب اس کا جو خاوند تھا وہ بیچارہ کہیں ہے اور بیوی اس کی وہاں ٹاور کے اندر قید تھی، تو اس نے پھر کیا کیا کہ 1414 میں یہ جنگیں ہوئی اور اس کی بیوی قید ہو گئی۔ تو 1415 عیسوی میں اس کے خاوند ایڈورڈ نے اپنی بیوی کے لیے ایک نظم لکھی، محبت بھری نظم، اور وہ نظم ایک کارڈ کے اوپر لکھ کر ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے اپنی بیوی کو وہاں بھجوا دی۔ اب یہ سب سے پہلا دنیا کا ویلنٹائن کارڈ ہے جو اس نے کارڈ کے اوپر اپنی بیوی کے لیے محبت والی نظم لکھ کر بھجوائی۔ جب یہ وہاں پہنچا، اس کی بیوی نے پڑھا، تو خیر بعد میں وہ تو آزاد ہو گئی۔ پھر اسی یورپ کا جو بادشاہ تھا ایک، اس نے کیا کیا، اس نے اسی نظم کی ایک موسیقی تیار کروائی اور اس کا ایک گانا بنوایا، تو یہی نظم بعد میں ویلنٹائن سانگ بن گیا۔ اب جب بھی ویلنٹائن ڈے آتا ہے تو اس نظم کو گیت کی شکل میں پڑھا جاتا ہے اور یہ ویلنٹائن سانگ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو سرخ رنگ کا ایک گلاب ہے وہ دیا جاتا ہے۔ اب ویلنٹائن ڈے پر ہوتا کیا ہے کہ ایک نوجوان لڑکا کسی نوجوان لڑکی کو گلاب کا پھول دیتا ہے اور وہ اظہار محبت ہوتا ہے، اس کو وہ پرپوز کرتا ہے، اور جس کو وہ دیتا ہے وہ اس کی ماں نہیں ہوتی، اس کی بہن نہیں ہوتی، اس کی بیٹی نہیں ہوتی، کسی کی ماں بہن بیٹی ہوتی ہے جس کو وہ دے رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے اس گندے معاشرے کی روایات۔ اور ہمارے معاشرے کی روایات کیا ہے کہ ہمیں تو اللہ نے یہ حکم دیا اپنی ماں بہنوں کو بھی بلا ضرورت نہ دیکھو، ضرورت ہے دیکھ لو ورنہ اپنی نظر کو نیچے ہی کر لو، اور وہاں پر تو کسی کی ماں بہنوں کو دیکھنے کی بھی کھلی چھٹی ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ ابھی یورپ کے اندر قانون پاس ہوا کہ لڑکے لڑکوں سے شادیاں کر سکتے ہیں، اگر تمہیں لڑکی نہیں ملتی تو چلو لڑکے سے شادی کر لو، کوئی بات نہیں۔ اتنا گندا معاشرہ۔ اب یہ جو سرخ رنگ کا گلاب ہے یورپ کے اندر اظہار محبت کا ایک علامت سمجھی جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں جب ملٹی نیشنل کمپنیاں گھستی ہیں نا کسی چیز میں،
وہ اس کی اتنی ترویج کرتی ہیں کہ عام چیز بھی لوگوں میں اتنی خاص سمجھی جاتی ہے کہ لوگ کرتے ہیں اس کے بغیر اب گزارا نہیں ہوگا. تو جب ملٹی نیشنل کمپنیاں گھسی، اب پھول ایک دنیا میں بڑا زبردست کاروبار ہے پھولوں کا. آپ کبھی پتوں کی جائیں ان سے پوچھیں، ان کے آرڈر پورے نہیں ہوتے پھولوں کے، اتنا کام ہے. صرف اکیلے برطانیہ کے اندر 15 لاکھ سے زیادہ پھول کی دکانیں ہیں، 15 لاکھ سے زیادہ گلاب کی دکانیں یہ برطانیہ کے اندر ہے. اب بتاؤ کتنا بڑا کاروبار ہوگا. اب اگر ویلنٹائن ڈے نہ منایا جائے، ان دیتے پھول نہیں سارے اتنے رہ جانے، ان کے تو پھول نہیں بکیں گے نا. اب ایسے کام ہوں گے تو ان کے پھول بکیں گے. اب بسنت منائی جائے گی تو گڈیاں بکیں گی، ورنہ تو گڈیاں والے بھوکے مر جائیں گے. اب یہ جتنا کام ہوتا ہے ان لوگوں نے زیادہ اس کو اٹھایا ہوا ہے. اب دیکھو ہمارے پاکستان کے اندر 1995 تک کبھی ویلنٹائن ڈے نہیں منایا گیا، کیونکہ یورپ کی رسمیں تھی وہیں منائی جاتی تھی. پھر 1995 کے بعد پہلی مرتبہ کراچی میں، اسلام آباد میں، لاہور میں، 3 شہروں میں جو بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹل تھے، ان میں کچھ فارنرز وہاں ٹھہرے ہوئے تھے، وہ یہاں سیاح بن کر آئے ہوئے تھے، کچھ یہاں کاموں کے سلسلے میں تھے. انہوں نے حکومت سے اجازت مانگی بھئی ہمیں ویلنٹائن ڈے منانا ہے تو ہمیں سیکیورٹی دی جائے. تو 5 اسٹار ہوٹل کے اندر انہوں نے ویلنٹائن ڈے منایا. آپس میں جو کیا انہوں نے، پہلی مرتبہ 1996 میں پاکستان میں ویلنٹائن ڈے منایا گیا. اس کے بعد تھوڑا 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 اب جب سے یہ کو ایجوکیشن کا رواج زیادہ ہوا، اب پرائیویٹ کالجز ہیں وہاں بھی کو ایجوکیشن ہے، سرکاری ہیں ان میں بھی کو ایجوکیشن ہے. اب ایک کلاس میں 20 لڑکے پڑھتے ہیں، 20 لڑکیاں پڑھتی ہیں. ہر لڑکے کی خواہش ہے کہ میں کسی لڑکی کو ویلنٹائن ڈے پر پھول دے ہی دوں اور کارڈ دے ہی دوں. اب یہاں سے یہ رواج اتنا زیادہ ہمارے معاشرے میں جڑ پکڑ گیا. اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے. نوجوان فخر کے طور پر بتاتے ہیں میں نے اتنی لڑکیوں کو پھول دیے، میں نے اتنی لڑکیوں کو پھول دیے. اور اگر اس سے یہ پوچھا جائے کہ بھائی یہ بتا تیری بہن کو بھی کسی نے پھول دیا، تو کہے گا خبردار اگر ایسی بات کی تو. اچھا اپنی بہن کی دفعہ تجھے غصہ آتا ہے، اور جب کسی کی بہن کو پھول دیتا ہے تیری غیرت کو کوئی ہلچل نہیں ہوتی، اور اس وقت تیرے غصے کو کوئی حرکت نہیں ہوتی. یہی وہ چیز ہے جو معاشرے میں آج ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمان معاشرہ حیا والا معاشرہ ہے. ہمیں اس حیا والے معاشرے میں حیا کو رواج دینا ہے. اب دیکھو آج 11 تاریخ ہے، اب 2-3 دن کے بعد یہ ویلنٹائن ڈے آئے گا. مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں نے پچھلے دنوں ایک اخبار میں پڑھا کہ حکومت نے یہ جتنے ٹی وی چینلز ہیں ان پر پابندی لگائی ہے کہ ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے کوئی پروگرام نہیں چلے گا، اور ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے کوئی تمہارے ہاں اشتہار بازی نہیں ہوگی. شکر ہے اللہ کا کہ اتنا تو ہوش کے ناخن آئے. اب دیکھو ہمارا ملک ان حالات سے گزر رہا ہے. ابھی یہ زینب کا قصہ بیچاری بچی کا چلا، کتنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ریپ ہو رہے ہیں. اب جس معاشرے میں اتنے خطرناک جراثیم پھیلے تو ویلنٹائن ڈے منانے کا مطلب ہے جلتی پر پیٹرول آپ نے ڈال دیا، اور ایسے واقعات پھر اپنائے جائیں گے، ایسے اور واقعات معاشرے میں جنم لیں گے. اب ہمارا ملک کتنے نازک حالات سے گزر رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کی عزتیں محفوظ نہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی عفتوں کو پار پار کیا جاتا ہے. اس معاشرے میں ویلنٹائن ڈے کا منانا آپ خود اندازہ لگائیں کتنا خطرناک کام ہوگا. ایک آدمی کی شوگر 300 ہوئی پڑی ہے، وہ کھان کی ڈیا گاجر کا حلوہ، کھان کی ڈیا برفیاں. اب بتاؤ اس کے لیے کتنی نقصان دہ ہوں گی یہ برفیاں. اسی طرح اب ہمارے معاشرے میں اس قسم کی رسومات کا آنا اللہ کی قسم معاشرے کو برباد کر دے گا. اب سب سے پہلے تو میں اور آپ نیت کریں ہم ویلنٹائن والے نہیں ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہم حضور کو دیکھ کر چلیں گے. ہمارے نبی کماری لڑکی سے زیادہ باحیات ہیں، تو ہمیں بھی انشاءاللہ باحیا ہی بننا ہے. اب اس کے لیے سب سے پہلا کام کیا کرنا؟ نیت کریں آج سے اپنی نظروں کی حفاظت کریں گے. نیت کریں اپنی بیٹیوں کو پردے کا عادی بنائیں. دیکھو جس باپ کی بیٹی جوان ہے اور وہ پردہ کرتی نہیں ہے اور اسکول جاتی ہے، پردہ نہیں کرتی کالج جاتی ہے، پردہ نہیں کرتی جاب کرنے جاتی ہے، آپ بتاؤ اتنے گندے معاشرے میں بیٹیوں کا بغیر پردے کے باہر نکلنا کتنا زبردست نقصان کی بات ہے، کتنے بڑے خطرے کی بات ہے.
اب ہمیں چاہیے کہ بھائی ہم اپنی بچیوں کو پابند بنائیں، ان کو پردے کا عادی بنائیں، بچپن سے ہی پردے کا عادی بنائیں تاکہ بڑی ہو کر وہ پردے والی بنے۔ اور بھائی اپنے گھروں میں یہ جو کیبلوں کو ہم نے لگوا لیا ہے، اب اپنی بیٹیوں کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے، جو مرضی چینل دیکھے، بچوں کو کھلی چھٹی باپ نے دیکھی، جو مرضی چینل دیکھے۔ اب جس گھر میں نوجوان لڑکے لڑکیاں ایسے عشقیہ ڈرامے، عشقیہ فلمیں اور اس قسم کی لو سٹوریز دیکھیں گے، آپ بتاؤ اس معاشرے میں زینب جیسے ریپ والے کیس کیوں جنم لیتے ہیں؟ اسی طرح معاشرے میں بے حیائیاں پیدا کرتی ہیں۔ تو بھائی اپنے گھروں کی ہم خیر خبر لیں۔ آپ لوگ تو دکان پہ چلے جاتے ہیں، آپ کو نہیں پتا پیچھے سے بچیوں نے ٹی وی پر کیا دیکھا، پیچھے بچوں نے ٹی وی پر کیا دیکھا۔ اپنے بچوں کی نگرانی کریں، ان کے نیٹ پیکیجز چلتے ہیں، وہ کیا دیکھتے ہیں، کبھی ان کا موبائل تو چیک کیا کریں۔ اپنی بیٹیوں کے پرس، ان کی چیزیں کبھی چیک کیا کریں، ہمیں پتہ چلے ہماری اولاد کا رخ کس طرف ہے۔ ایسا نہ ہو وہ بے حیائی کی سیڑھیوں پر چڑھ جائیں اور بعد میں جب وہ چھت پر پہنچے ہمیں تب پتہ چلے یہ بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ ابھی سے اپنے معاشرے کی گردن پر ہمیں ہاتھ رکھنا ہے تاکہ یہ مزید آگے نہ بڑھے۔ تو کیا خیال ہے، اس کی کوشش کریں گے؟ اب میں اور میرے بچے، میرے گھر والے، میرے رشتہ دار، میرے دوست انشاءاللہ اس رسم میں شریک نہیں ہوں گے، اور باقیوں کو بھی ہم روکنے کی کوشش کریں گے۔ عزم ہم کر لیں، توفیق اللہ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔